بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ 7 سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو، جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بڑھ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے، عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیرے اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ اے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے، اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹ دے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں، تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے، وہ جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے کو بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے سر جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی ہے، کھلی ہے۔ ایک بات کہنا ہے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میری کوشش ہو سکتی ہے میں 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دوں، میری کوشش ہو سکتی ہے میں 70 لڑکیاں کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری کوشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ماتھے کا سے ہاتھ مارا، بات ایسی ہے، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی کوشش آپ نے تو اس نے سمجھا کہ میری کوشش ہوئی۔ آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور
یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا. حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا. رحمان کے دروازے عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا. ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندو سے مراد پرہیزگار نہیں. یا عبادی یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں. باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا میرا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں چنا نہیں چاہتا ہو جا، باپ کہتا تجھے باپ کر دوں گا، میری نسلوں سے دور ہو جا. وہ آسمان الذین اسرفوا علی انفسهم. میرے بندو میرے بندو میرے بندو کون سے بندو کون سے بندو الذین اسرفوا علی انفسهم جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا. تم میرے میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو. میں تمہیں دکا نہیں دوں گا، میرے ہو. میں تمہیں دربدر نہیں کروں گا، میرے ہو. پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے تمہارے معاف کر دوں گا. تو یہ آیت اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا. 100 آدم کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے، معافی ہو سکتی کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ. جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے. یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا. ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں. اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ. میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا. حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے. آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے. جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر کے بن سیاج کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر. تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی. اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے. اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے. وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا. جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا. جنت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے. جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے ڈالا، ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو. اللہ کیا فیصلہ کرو؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ دو. اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا. جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی اللہ نے اس زمین سے سپڑ دیا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی. اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل دیا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی. جب ناپا گیا
نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑی جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت خزل فیعدو والا ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امه اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وعق امه وادنا صديقه اور دوست کو قریب کریں گے، واقصا اباہ اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر علی تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت
تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے, وہ تو مرا نہیں, وہ تو جنت میں پہنچا نہیں, تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں؟ 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے. بھائیو, ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں, انفرادی گناہوں سے توبہ کریں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں. ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو, ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو, ہماری پہچان بلوچ بروہی پنا نہ ہو, ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو, ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو, ہماری پہچان عربیت نہ ہو, ایرانیت نہ ہو, ترکستانیت نہ ہو, ترکمانستانیت نہ ہو, ہندیت نہ ہو, پاکستانیت نہ ہو. ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے, ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے, تم عمل کرنے والے بنو. ہر شے موجود ہے, تم عمل کرنے والے بنو. ہر طریقہ موجود ہے, تم ڈھونڈنے والے بنو. ہر شے لکھی پڑی ہے, تم چاہنے والے بنو. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا, پیار پیار پیار, محبت محبت محبت. حبیب اللہ و حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین. یہ نام رکھے. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر. والضحیٰ, تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, تو میرا رسول ہے. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے تاروں بھری رات, مجھے تاروں کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ بھولا نہیں, یہ بھٹکا نہیں, یہ خواہش کا بھول نہیں بولتا. یہ انک لعلی خلق عظیم, یہ اونچے اخلاق والا ہے. یہ للعالمین نذیرا, سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے. یہ شاہد ہے, یہ مبشر ہے, یہ نذیر ہے, یہ داعی اللہ ہے, یہ سراج منیر ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ یاسین ہے, یہ محمد ہے, یہ ابو القاسم ہے, یہ بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب ہے, بن ہاشم ہے, بن عبد مناف ہے, بن قصی ہے, بن کلاب ہے, بن مرہ ہے, بن کعب ہے, بن لوی اور بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اود, بن حمیصہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قمواد, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاحم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یثربی, بن یحسن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیدی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناط, بن ایعام, بن مقصر, بن ناحف, بن زارع, بن سمی, بن مزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعوب, بن فائج, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشالح, بن ادریس, بن یرد, بن ملح العید, بن قینان, بن آنوش, بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے, یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا, یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا,
جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے، ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے۔ تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے، تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا۔ آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں۔ پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے۔ آپ اپنے غصے کو دباتے تھے، اور آپ لوگ اب انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا، غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ یہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، رگ جب آپ کو غصہ تھا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے ایسے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے۔ یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ آپ ایسے کرتے تھے۔ جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلا تھا، ادھر سے کسی ساتھ، آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی کیا بات، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات، یا رسول اللہ، جی کیا بات، اتنا کافی ہے۔ جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، ایسے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات۔ پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، جی فرمائیے کیا بات۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، سات و زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے، سات و زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے۔ جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے۔ اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا، آگے جب اللہ بتائے گا۔ اب ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے، آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کے مسکراہٹ ایسے اتنی، پھر کبھی ہاں 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 اتنی ہوتی تھی، اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، پورا منہ کھولا، لیکن ہاں نہیں کیا، ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں، منہ کھلتا تھا، اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھی ہنسنے کی وجہ سے۔ اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے 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 جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے ایسے جاتی ہے، بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے۔ تو جب ہمارے نبی، آپ کے پہلے چار دانتوں میں فاصلہ تھا، کہ اوپر والے دو، نیچے والے دو، چار، ان چار دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے چار، نیچے کے چار دانتوں میں فاصلہ تھا۔ تو ویسے جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے، جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہو۔ آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، احدب بلکہ بڑی لمبی اور دراز تھا، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ چہرے صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ تم عمل کرنے والے بنو، اپنے نبی کی نقل دیکھو۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے بھی جان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو۔
یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا۔ تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے۔ اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو۔ اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، غنیمت ماتھا چوڑا تھا، شدید و سواد شار، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی، من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون، گلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجهه تلألؤ البدر تلألؤ البدر تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اڑی ہوئی تھی۔ تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا، اب وہ سوئی کدھر گئی، ایسے کدھر گئی، اتنے میں میرا حبیب کمرے میں داخل ہوا، محمد مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی داڑھی کھلی تھی، کفن لے لیا، فی لحیتہ کفافہ، فی عینیہ طاقہ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، حسن الخلق، لم تعبہ خجلا، لم تجر بہ سخلا، وسیم قسیم۔ ہائے ہائے کیا کلمات ہیں، یہ موتی فرودی ام معبد الخزاعیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا روپ اس کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا حسین کہ نظر کرے نہ، ایسا جوان والا کہ نظر دکھے نہ، ایسی حیبت والا دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے، چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بری مت بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی، اس لیے آواز ہی ایسی تھی، آواز ہی ایسی تھی۔ پھر تمہیں سنوں میں مزے کی بات، تم دنیا میں گانے نہ سنو، تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے، توڑ دو قسطیں گانے کی، اور قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اور موت تک صبر کر لو، موت تک صبر کر لو، کان بند کر لو،